السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں روزہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اتنے وظائف ہیں، اتنی تسبیحات ہیں، اتنے اذکار ہیں، کون سا ذکر کروں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کتنا کروں؟ زندگی کے اور بھی اللہ نے ضروریات ساتھ لگا رکھی ہیں، مجبوریاں بھی ساتھ لگا رکھی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، مفہوم ہے، تھوڑا کرو پر وہ ہو جو روز ہو، تھوڑا ہو پر وہ ہو جو روز ہو۔ آج تو دن رات ایک کر دیا، کل تھوڑا بھی نہ کیا۔ ایک تو یہ درخواست ہے، اللہ زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ یہ بھی بات عرض کر دوں، زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر تھوڑا ہو اور مستقل ہو، بس وہی جو چلتا رہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر طبیعت ہر مزاج کے لوگ آئے، ان پڑھ بھی آتے تھے اور بہت زیادہ ان پڑھ بھی آتے تھے، دیہاتی جسے عربی بدو کہتے ہیں وہ بھی آتے تھے۔ نبی تو میرے آقا کی شفقت تو سب کے ساتھ تھی، محبت تو سب کے ساتھ تھی۔ اب ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں؟ تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، یا سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کریں۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اپنے اذکار بھی وسیع کیجیے۔ میں ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، لیکن اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، اور کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اے سخی آقا، سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاؤں ہو۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، استغفار اس کیفیت کے ساتھ۔ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا، جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں ان تسبیحات کا اہتمام اللہ توفیق دے کر لیں، اور رمضان کے مبارک لمحات میں 22واں روزہ ہے، باقی 8 روزے باقی رہ گئے تو یہ بھی کر لیں، 22 روزے باقی ہیں، ضرور کر لیں۔ لیکن چلتے چلتے میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی ہو، اور کائے کسی چیز سے نہ رک رہی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چسائیں۔ جو کہتا ہے میری چربیلے نظام، کولیسٹرول فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخاری عام دنوں میں اور رمضان میں صبح شام چوس لیں۔ آلو بخاری کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ آلو بخارا، خشک آلو بخاری کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں گٹلی پہن کے۔ بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں۔ موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج، آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ آپ رمضان ہے صبح شام 3 آلو بخارے چوس لیا کریں، رمضان نہیں ہے تو 3 سے زیادہ بھی چوس سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ 3 تسبیحات کا اہتمام اگر کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت کا نفع ہوگا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔